بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آنے والی وہ مقدس گھڑی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اپنے جوتے کو اتار دو اور میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پرورش کروانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس منصب نبوت پر فائز کرنے کا وقت آیا جن کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا، کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی تجلی کا ظہور فرمایا اور کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بذات خود کلام فرمایا اور ان کو منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوہ طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے تجلی کا ظہور کس طرح کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزے سے نوازا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک تعالیٰ کے درمیان کون سی گفتگو ہوئی۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی شان کی جلوہ گری دکھاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے اندر اس وقت پیدا فرمایا جب فرعون اپنی سلطنت کے چھن جانے کے خوف سے مصر کے بچوں کا قتل عام کر رہا تھا، اور پھر اسی فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش فرمائی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل و غارت کے دوران فرعون ہی کے گھر میں پرورش کروا کے یہ ثابت کیا کہ سب سے بڑا خدا ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی حد کو پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے مدین کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال بکریاں چرائیں، جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 سال کی حد کو پہنچے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ مصر جانے کا حکم ملا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ اس وقت حاملہ تھی، چنانچہ رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے اور کوہ طور پہاڑ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر کوہ طور پہ اندھیرا ہی اندھیرا اور سخت سردی کا موسم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھروں سے آگ جلانے کی کوشش کی لیکن وہ آگ نہ جلی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو ایک جگہ پر بٹھایا اور خود آگ کی تلاش میں نکل پڑے کہ ہو سکتا ہے یہاں قریب ہی کوئی بستی ہو جہاں سے آگ مل جائے اور اس آگ کی وجہ سے سخت سردی سے بھی بچا جائے اور اس کی روشنی میں سفر بھی طے کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو بٹھا کر آگ کی تلاش میں نکل پڑے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں آپ کو دور سے آگ جلتی ہوئی دکھائی دی، اور یہ آگ در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک خاص تجلی کا ظہور تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھا رہے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر پہنچے اور اس آگ کے قریب ہوئے تو وہ آگ بہت زیادہ تھی جو سب رنگ کے درخت پر جل رہی تھی، اور کمال کی یہ بات یہ تھی کہ اس آگ کی وجہ سے اس درخت کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس آگ کی وجہ سے وہ درخت پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور سرسبز اور چمکدار ہو رہا تھا۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس آگ کو دیکھا تھا در حقیقت وہ آگ نہ تھی۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس آگ کو دیکھا تھا در حقیقت وہ آگ نہ تھی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا ایک خاص نور تھا جس کا دیدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرایا گیا، اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو آگ خیال کیا تھا لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں آگ ہی کہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص تجلی اور اللہ تبارک تعالیٰ کا نور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی حیرانی کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اچانک غائب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جلدی سے جواب دیا، کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے جواب اس وجہ سے دیا تاکہ جو کوئی بھی انسان وہ میرے سامنے آئے اور اس سے انس حاصل ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آواز کے جواب میں کئی مرتبہ کہا، آپ کون ہیں؟ میں تمہاری آواز سن رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ میں تیری آواز سن رہا ہوں لیکن میں تجھے نہیں دیکھ پا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے، تو کون ہے؟
اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، میں تیرے اوپر، تیرے نیچے، تیرے دائیں بائیں، یہاں تک تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ کلام سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے اس شان کے لائق تو صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ میرے رب اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکیزہ ذات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں ہوں تمہارا پروردگار ہے، تمہارا پروردگار، اپنے جوتوں کو اتار دو اور میرے قریب آ جاؤ کیونکہ تم طور کی مقدس وادی میں کھڑے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے اور قریب آ جاؤ، میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے اور تم کو جو وحی کی جا رہی ہے اس کو کان لگا کر سنو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمانے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی تمہارا خدا ہوں اور میرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور یاد رکھو قیامت کی گھڑی ضرور آئے گی تاکہ ایمان والوں کی آزمائش ہو جائے، اور پھر جس کا جیسا عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، ان کے پیچھے لگ کر غافل نہ ہو جانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی تجلیات کے اندر مست اور مسرور تھے اور اپنے رب کا کلام سن رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین، کہ یہ میرا عصا ہے، اس سے میں اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس کے سہارے چلتا ہوں، اس کے عصا پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اور بہت سارے کام لیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے عصا مبارک کو زمین پر ڈال دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس عصا کو جیسے ہی زمین پر ڈالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عصا مبارک بہت بڑا سانپ بن چکا ہے اور بل کھا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ پھر اس کے بعد وہ عصا مبارک ایک بہت بڑا اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے بھاگ گئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ڈرو مت، تم ہمارے رسول ہو، ہمارے رسولوں کی یہ شان ہے کہ وہ ڈرا نہیں کرتے، واپس پلٹو اور اس عصا کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے اس سانپ کو پکڑا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ سے عصا بن گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، اپنا دائیں ہاتھ اپنی بغل میں رکھو، اس کو دوبارہ باہر نکالو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا اور اپنا دائیں ہاتھ اپنی بغل میں رکھا، اور جب اس ہاتھ کو بغل سے باہر نکالا تو وہ ہاتھ دوسرے ہاتھ کی نسبت انتہائی روشن اور چمکدار تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کو دو نشانیاں دے رہے ہیں، ایک عصا مبارک اور دوسرا ید بیضا، اور آگے چل کر ہم تمہیں اور بھی نشانیاں دیں گے۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا، منصب نبوت کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تو فرعون کے پاس جا، وہ بہت زیادہ سرکش اور نافرمان ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی پوری قوم بد کردار اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکی ہے اور اس کو جا کر دعوت حق دو اور میری وحدانیت کی طرف بلاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ دو نشانے اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نواز، فرعون کو دعوت حق دینے کا حکم دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، پھر ہو سکتا اس کا دل ہدایت قبول کر لے۔ چنانچہ اس وقت مصر کے اندر فرعون کی حکومت دنیا کی سب سے طاقتور حکومت تھی اور فرعون ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتحان تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی فرعون کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محبوس فرمایا، اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہر طرح کے ظلم سے واقف تھے اور وہ خوب جانتے تھے کہ فرعون کس طرح کا انسان ہے، لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم سن کر ایک مرتبہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ یہ گزارش کرنے لگے کہ یا رب العالمین، مجھے اندیشہ ہے فرعون مجھے جھٹلا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک کے اندر لکنت بھی تھی اور آپ کو کلام کرنے میں دشواری ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، اے رب العالمین، میرے بھائی کے ساتھ میری مدد فرما تاکہ میں تیرا پیغام
ٹھیک طرح سے پہنچا سکوں اور میرا بھائی میرا سہارا بن جائے۔ اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس زبان کی لکنت ختم کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام تمہاری دعا قبول ہوئی، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے بعد جب دوبارہ اپنی بیوی کے پاس آئے تو سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا اور پوری رات وہیں پر بسر کی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔